الرحمن الرحیم، میں ڈاکٹر محمود احمد آج آپ کی خدمت میں ویڈیو لے کر پیش ہوا ہوں میزلس کے حوالے سے۔ خسرہ، جسے عام طور پہ ہم خسرہ کہتے ہیں، جو کہ انتہائی مہلک بیماری ہے اور جان لیوا بیماری ہے، جس سے ہزاروں کی تعداد میں بچے جو ہے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ اور چونکہ پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ ترقی پذیر ملک ہے، پورسٹ کنٹری ہے، ماحولیاتی آلودگی بہت زیادہ ہے، واٹر سپلائی جو ہے وہ کنٹامنیٹڈ گندا جو ہے وہ پانی ہمیں پینے کو مل رہا ہے، اوور کراؤڈنگ ہے، اور اس کا بھی جو خسرے کے جو سیزن ہے وہ بسا اوقات کراچی میں بھی اور دیگر جتنے بھی میٹروپولیٹن شہر ہے وہاں پہ رہتے ہی ہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہوتا ہے کہ بڑھتے اور گھٹتے ضرور جاتے ہیں، لیکن کیس رپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں اچھی خاصی تعداد میں، ہاسپٹلز میں، پرائیویٹ ہاسپٹل میں، گورنمنٹ ہاسپٹل میں، کلینک میں جو ہے وہ خسرے کے رپورٹ پیشنٹ مل رہے ہوتے ہیں۔ عام طور پہ جو خسرے کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ انڈر دی 5 ایئرس زیادہ متاثر ہوتے ہیں اس سے بچے، اور اس میں مرنے کی جو شرح بھی ہے وہ بہت کئی زیادہ ہے۔ خاص طور پہ جو پاکستان کا جو نمبر آتا ہے وہ چوتھے نمبر پہ آتا ہے، پہلے نمبر پہ جو ممالک ہے وہ نائجیریا آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے خسرے میں جو ہے وہ تقریباً لگ بھگ پوری دنیا میں جو ہے 100 میں سے 1 یا 2 آدمی جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ خسرے کی بیماری کا شکار ہوتا ہے، اور اس میں سے 20 میں سے جو ہے ایک نمونیا کے اندر چلا جاتا ہے، جو کہ ایک پیچیدگی کہلائی جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے جو ہے پیشنٹ جو ہے وہ ریسپیریٹری فیلئر اور ساتھ ساتھ میں جو ہے دماغ کے اوپر سویلنگ بھی آ جاتی ہے اور موت کے منہ میں بھی چلے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں آپ کو جو میزلس کا جو وائرس ہے پیرا میگزو وائرس فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کی 3 بڑی علامتیں ہیں۔ ایک تو ہائی گریڈ فیور ہوتا ہے، اس کے ساتھ جو ہے واٹری نوز ہوتی ہے، اور ساتھ میں جو ہے آئی سے پانی آ رہا ہوتا ہے، ریڈ ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں پورا جو منہ ہوتی ہے اس میں ریڈنس ہو جاتی ہے، سور تھروٹ ہو جاتا ہے، اور وائٹ پیچز آ جاتے ہیں، وائٹ پیچز منہ کے اندر آ جاتے ہیں، جس کی بنیاد پہ ڈاکٹر جو ہے یہ علامات دیکھتا ہے، اور پورے جسم پہ جو ہے بتدریج ریشز بڑھتے جاتے ہیں، جس کا آغاز جو ہے پیشانی سے شروع ہوتا ہے، اور ساتھ میں پورے جسم پہ ریشز تیزی سے پھیلتے چلے جاتے ہیں بتدریج۔ اچھا، یہ بھی بتاتے چلوں کہ پیشنٹ کو جب یہ انفیکشن ہوتا ہے اس کے 7 سے 14 دن کے بعد جو ہے اس کی علامتیں نمودار ہونا ظاہر ہوتی ہے، اور سب سے پہلے جو علامات ہوتی ہے وہ ریسپیریٹری ٹریکٹ، یعنی کہ پھیپھڑوں میں کھانسی کا ہونا، اور یہ شروع ہوتا ہے ساتھ ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ہائیلی کنٹاجیس ہے، یعنی کہ پرسن ٹو پرسن بہت تیزی سے لگتا ہے، یہ صحیح ہے، اور جو ہے اس کے لیے سوشل آئسولیشن بہت ضروری ہے، اور گھر میں جیسے 5 سال کے بچے ہیں ان کو تھوڑا سا ان کے اندر سوشل ڈسٹینسنگ کا رکھنا بہت ضروری ہے، تاکہ وہ بچے بھی جو ہے شکار نہ ہو۔ مدرسے اسکول ہے، اگر کوئی بچہ شکار ہو جائے میزلس کا تو ان کو چاہیے کہ بھائی بچے کو اسکول جانے سے، مدرسہ جانے سے، ہاسٹل جانے سے روک لیا جائے، اور اس کو تھوڑا سا سوشل ڈسٹینسنگ کے اندر اس کو رکھا جائے، اور تاکہ وہ پیچیدگی میں نہ چلے جائے۔ اچھا، عام طور پہ اس کی 2 بڑی پیچیدگیاں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ برین کے جو اوپر جو جھلیاں ہیں، کورنگ ہے، اس کے اوپر سوزش آ جاتی ہے، اس کو ہم انسیفلائٹس کہتے ہیں۔ بچہ اس کی وجہ سے گردن توڑ بخار اور کومے میں چلے جاتا ہے، بہت زیادہ ڈیپ کومے میں چلے جاتا ہے۔ میں نے بھی اپنی پریکٹس میں ایسے بچے دیکھے ہیں جو کہ پیچیدگی میں چلے گئے، اور ساتھ ساتھ میں نیورولوجیکل ڈس آرڈر میں چلے جاتے ہیں، اور ایسے بچے بھی دیکھے ہیں کہ جن کی گویائی بھی چلی گئی اور ساتھ میں سماعت بھی چلے گئی، دونوں نروز کو ڈیمیج کر دیتا ہے نیورولوجیکل میں۔ یہ 2 بڑی کمپلیکیشن ہے، اور ساتھ ساتھ میں جو ہے اس کے ساتھ ساتھ میں جو تیسری ہے وہ نمونیا ہے، سیویئر شدت کا نمونیا ہوتا ہے جو لیڈ کرتا ہے ریسپیریٹری فیلئر کو، پھیپھڑے اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، آکسیجن کو اٹھانا چھوڑ دیتے ہیں، اور پورے کے پورے لنگس جو ہوتے ہیں وہ کولیپس ہو جاتے ہیں، سکڑ جاتے ہیں، ان میں سکڑنے اور پھیلنے کا جو عمل جو ہوتا ہے، جو اس کی قدرتی صلاحیت ہے وہ شدید متاثر ہو جاتی ہے، تو جس کی وجہ سے اس کو وینٹیلیٹر کی سپورٹ پہ ڈالا جاتا ہے تاکہ پھیپھڑے آرام سے کھلیں اور آرام سے سکڑیں، ان میں آکسیجن
جو ہے اندر جائے، کاربن ڈائی آکسائڈ باہر آئے، اور اس کی سپورٹ میں بھی راحت ہے۔ وہ تو انتہائی تشویشناک حالت ہوتی ہے، کریٹیکل پوزیشن ہوتی ہے، جس میں بچہ بسا اوقات موت کے منہ میں بھی چلے جاتے ہیں۔ بہت سارے بچے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بچے کی فزیکل اسٹیٹس کیسا ہے، اس میں نیوٹریشن کا اسٹیٹس کیسا ہے، ساتھ میں اس کو اور کوئی بیماریاں تو نہیں ہیں پرانی، یہ بھی تمام چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ اور خاص طور پہ پاکستان میں ہمارے یہاں جو ہے اوور کراؤڈنگ بہت ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے اس کو ان چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ جو گھر میں اگر کوئی بچہ شکار ہو گیا ہے تو اس کو جو ہے اس کو سوشل ڈسٹینسنگ میں رکھیں۔ اور خاص طور پہ اس کی جب ہم ٹریٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ٹریٹمنٹ کے اندر جو ہے اس کی جو علامات ہے، اس کی علامات کو کنٹرول رکھنا ہے، اور اس کی جو پیچیدگیاں ہیں اس کو کنٹرول رکھنا ہے، یعنی کہ کمپلیٹ ریسٹ رکھتے ہیں، وٹامن اے کے ڈراپ دیے جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں بچوں کو وائرس کے انفیکشن کی وجہ سے سیکنڈری انفیکشن میں چلا جاتا ہے۔ وائرس کا تو ہوتا ہے، ساتھ میں بیکٹیریا بھی اس کو لگ جاتا ہے، تو اس میں اپروپریٹ مناسب اینٹی بائیوٹک بھی دی جاتی ہے۔ اگر بچہ زیادہ سک ہے تو اس کو آئی وی پہ رکھا جاتا ہے، انجیکٹیبل اینٹی بائیوٹک پہ رکھا جاتا ہے، اور پلینٹی آف فلوئڈ اور واٹر دیا جاتا ہے۔ آئی وی بھی دے سکتے ہیں، اگر بچہ اس قابل ہے کہ منہ سے لے سکتا ہے تو منہ میں پانی کی مقدار دی جاتی ہے، سپ الاؤ کیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں سیویئر ڈائریا بھی اس کے اندر ہو جاتا ہے۔ اکثر بچوں میں بہت زیادہ شدید قسم کا ڈائریا ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک پیچیدگی میں شامل ہے، ڈائریا کا ہونا اور نمونیا کا ہونا، ساتھ میں اور برین کے اوپر سوجن کا آنا، یہ تین بڑی پیچیدگیاں ہیں، کمپلیکیشن ہے، جس کی وجہ سے بچے جو ہے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ اور ان تمام چیزوں کو خیال کرنا چاہیے کہ آپ کی فیملی میں کوئی بچہ اگر اس کو ہائی گریڈ فیور ہو رہا ہے اور اس کے ریشز آ رہے ہیں اس کے اوپر، اور واٹری آئیز ہے، اور آنکھیں ریڈ ہو رہی ہیں، منہ اس کا لال ہو رہا ہے، منہ میں وائٹ کلر کے پیچز ہیں، تو فوری طور پہ ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے، ڈاکٹر کو چیک اپ کرانا چاہیے۔ ڈاکٹر اس کی علامتیں دیکھے گا، اس کے بعد میں اس کی ٹریٹمنٹ کو شروع کرے گا، تاکہ بچے کی لائف کو اور بر وقت ٹریٹمنٹ دیکھ کے اس کو سیف سائڈ پہ ہم لے جائیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک بھی کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔